بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کو مانتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں کہ معزز حضرات، یہ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ کی صحیح کتاب ہے، یعنی کہ علم حدیث میں بہت ساری کتابیں دیوان مرتب کیے گئے، ان میں سب سے نمبر پہلا صحیح بخاری شریف کو آیا جو بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ یہ دونوں کتابوں کے درس الحمدللہ میں دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا۔ سعودی عرب سے جب سے آیا 12-13 سال ہو گئے، میں نے جو ہے صحیح بخاری شریف کا درس سکندرآباد کے مونڈا مارکیٹ کی مسجد میں دی، اور صحیح مسلم سری نگر کالونی اور مدینہ مسجد بہت ساری جگہ جو ہے میں نے دی۔ اب اس وقت جو ہے الحمدللہ اس مکان میں اس کا درس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دروس کو دلچسپی سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب، آج سب سے پہلے یہ حدیث ہے جو انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، حدثنا زہیر بن حرب انہ قال حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم فقال ان تصدق وانت صحیح شہیح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان۔ معزز حضرات، امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ حضرت زہیر ابن حرب رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت جریر یعنی جریر ابن عبد الحمید رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت عمارہ بن قعقاع۔ دیکھیے دنیا کے کتنی کتابیں ہیں، کتنے دیوان ہیں، اس قدر ایک آدمی نے ایک آدمی سے سنا، اور وہ کس حال میں سنا، کس حال میں بیان کیا، یہ کسی بھی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں ہے نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان کیا گیا، یہ چیز ہے الحمدللہ۔ اور علماء دین کتنے جو ہے باحافظہ تھے، ان کا ذاکرہ کتنا مضبوط تھا، لاکھوں حدیثیں یاد کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لگ بھگ اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ کو تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ وضو کر کے سوتے، استخارے میں جو ہے ان کو معلوم ہوتا تو وہ حدیث اپنی صحیح میں لکھتے تھے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیثیں جمع کی، محدثین کو بلا کر سنایا۔ محدثین نے جب اس کے بارے میں اتفاق کا اظہار کیا تو پھر اس حدیث کو صحیح مسلم میں داخل کیا، اور کہا کہ میں نے ما ادخلت فی ھذا الصحیح الا ما اتفقوا علیہ، میں نے اپنی اس صحیح کتاب میں کسی بھی روایت کو داخل نہیں کی سوائے وہ جس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ یہ چیز ہے الحمدللہ، ایسی کتاب ہے۔ دونوں صحیحین، 2 کتابیں ماشاءاللہ اونچے درجے کی ہیں۔ پھر دوسری حدیث کی کتابیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فرمایا سے روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت کی، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم، صدقہ کس طرح کا سب سے بہتر ہے، سب سے اونچا ہے، کس نوعیت کا صدقہ ہونا چاہیے؟ آدمی کے پاس نہ ہو تب جو ہے صدقہ کرتا ہے تو اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کے آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھر میں کچھ میسر نہیں تھا، تو یہ کھجور تھا، کھجور دیا ان کو۔ تو اس عورت نے کھجور کے 2 حصے کیے، ایک بچی کو ایک حصہ دیا، دوسرے بچی کو دوسرا حصہ دیا۔ یہ حالت تھی۔ تو انسان محتاج رہتے ہوئے خود کچھ نہیں کھایا، محتاج رہتے ہوئے لوگوں کو تقسیم کرنا وہ بڑی قدر کی چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں، مکثر فی روایہ ہیں، سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد تھیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان کو اپنے گھر لا لیا، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کتنے لوگوں کا کھانا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، نہ آپ کا کھانا ہے نہ میرا کھانا ہے، تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا جو بچوں کے لیے ہے۔ تو دیکھو صاحب کس باپ کا دل ہوگا کہ کہا کہ ان بچوں کو یوں ہی سلا دو۔ تو اس ماں نے بچوں کو بھوکا سلا دیا، آنسو پی کر وہ بچے سو گئے۔ بعد میں اس مہمان کو کھانا کھلایا۔ کوئی روایت ہے، اللہ بہتر جانے، کہ چراغ بجھا کر جو ہے ان کو کھلایا۔ تو یہ ان حالات سے جو ہے وہ لوگ 2-4 ہوئے، اسی لیے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی ہی میں جنت کی خوشخبریاں حاصل ہوئیں، جیسے 10 آدمی 10 مبشرہ دنیا میں جو ہے ان کو عبداللہ بن سلام کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ صاحب اپنے اعمال اور اپنے جذبات کے بدلے میں انسان جو ہے بڑے بڑے مرتبے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور صحابہ۔ تو ایک آدمی آیا، آ کر بولا کون سا صدقہ اچھا ہے؟ کہا کہ آدمی محتاج ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کرے، انت تصدق، آ کے تم صدقہ دو اس حال میں کہ صحیح سالم ہو، شحیح اور محتاج ہو، فقیری کا ڈر ہو، اور تم مالداری کے طمع میں چاہت میں رہو، ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، اور جان جب حلق تک پہنچ جائے تب آپ کہو کہ یہ چیز ان کے لیے ہے، یہ چیز ان کے لیے ہے۔ تو کہا یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ انسان کسی چیز کا زیادہ محتاج ہو جائے، جب لوگوں کو صدقہ دے، لوگوں کو تقسیم کرے، تو وہ بڑے درجے والا ہے۔ اللہ اس درجے پر ہم کو پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ اعظم اجرا قال اما وابیک لن تنبئنه ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر۔ کہا کہ صدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو اور فقیری کا ڈر تمہیں ہو اور تم کو زندہ رہنے کی خواہش ہو، تب تم جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ جان آپ کی جو ہے حلق تک پہنچ جائے تب جو ہے آپ صدقہ دیں۔ کہیں کہ یہ اتنا مال فلاں بچے کے لیے ہے،
اتنا مال فلاں کے لیے ہے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، بڑی قدر اس کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کی روایت ہے، حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس فیما قرئ علیہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى والید العلیاء المنفقۃ والسفلی السائلہ۔ حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ جن سے جو ہے 6 کتابوں کے مصنفین نے بھی روایت کی۔ 6 کتابیں کون سی ہیں جناب؟ لوگ ان کو سیاہ ستہ بولتے ہیں، سیاہ ستہ نہیں بولنا، الکتب الستہ، اس میں سے صحیحان 2 صحیحان ان کو متفق علیہ کہا گیا، اور اس کے بعد کتب السنن، سنن ابی داود، سنن ترمذی، جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ کتابیں ہیں، کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے ان 6 کتابوں کے راوی مصنفین سے روایت کی ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ انہوں نے 4 بڑے اماموں میں سے دوسرے امام جو دار الہجرہ، امام دار الہجرہ کہلائے گئے، ان سے جو ہے روایت کی۔ دار الہجرہ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ، جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی۔ انما الاعمال بالنیات کہ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ نے حضرت نافع ابو عبداللہ البربری سے روایت کی، انہوں نے ان کے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سال میں کہ وہ ممبر پر تھے اور صدقہ کا ذکر کر رہے تھے اور مانگنے سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں ان کا مذاکرہ ہو رہا تھا، بتا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر۔ اس میں کہا الید العلیاء خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اونچے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، نچلے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ، اور اگرچہ کوئی آدمی جو ہے نیچے سے لے مگر دینے والا ہی برتر ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور دینے والا ہاتھ اونچا ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، اور نچلے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تو وہ دینے کی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر، اور سخاوت کرنے والے کے بڑے درجات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی سخاوت کرنے والا ہے، رات دن دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحم و کرم کا ہمیں محتاج بنائے، مستحق بنائے۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن حاتم و احمد بن عبدة جميعا يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان أنه قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی جو کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یا عمدہ صدقہ مالداری کے ساتھ ہو، آدمی کے پاس دولت ہو پھر اللہ کی راہ میں لٹائے، اور اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی صدقہ دو، صدقہ شروع کرو جن کو تم پالتے ہو، گھر میں ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں،
تو آدمی ان کو دیتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے وہ جو شہوت پوری کرتا ہے اس کا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو اپنے لیے کرتا ہے نا؟ کہا کہ میاں وہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر وہ کسی بری جگہ جا کر جو ہے وہ کام کرے تو کس کے لیے؟ کہا کہ اب اس کی شہوت کے لیے ہے۔ تو کہا کہ اس نے اطاعت سے جو ہے اپنے ہی گھر میں جو ہے یہ کام کیا تو اس لیے اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ تو سامعین کرام، اسلام نے جو ہے ماشاء اللہ رحم و کرم اور سخاوت کا دامن اتنا وسیع رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، تو انسان کو کسی طریقے سے دینا ہے۔ اللہ بہت دینے والا ہے، صاحب بہت بڑا سخی ہے۔ گھر والوں کو خرچ کرنا اور دوسروں کو صدقہ دینا، ان دونوں میں کون سی اچھی چیز ہے، یعنی افضل کون سی ہے؟ افضل یہ ہے کہ آدمی کے پاس نہ ہو، محتاج ہو، تب بھی دیتا ہے تو وہ افضل ہے۔ جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ خود کبھی کھاتے نہیں تھے بیچارے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے، گھر آنے کے بعد پوچھتے، آپ کے 9 گھر تھے نا، پوچھتے کسی کے پاس کچھ ہے؟ کہا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا میں روزہ رکھ لوں گا۔ زندگی بھر کے روزے رکھنے والے تھے، وہ سب سے افضل ہے، وہ اچھی زندگی ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ زندگی ان کو عطا کی، اور جب ہوتا تو کھاتے کھلاتے اور بہت لٹاتے اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ اتنا دیتے کہ کھلی ہوا جس قدر تیز چلتی اس سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ اتنے دینے والے، اتنے سخی تھے۔ مال غنیمت گھر آتا، بیت المال لوگوں کو اتنا دیتے کہ باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ حرقت، میں جل گیا، اور ایک روایت میں ہے میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کس نے ہلاک کیا؟ کیا کروں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، آپ مجھے پاک کیجئے، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ پھر پوچھا کہ تم 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہو؟ رکھو۔ کہا کہ 1 دن کا روزہ میں رکھ نہیں پایا، میں 2 مہینے کے روزے کہاں رکھوں گا؟ تو پھر کہا کہ تمہارے پاس 60 آدمی کو کھلانے کی طاقت ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں سے مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے، سب سے بڑا فقیر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو۔ اتنے میں کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو بلا کے بولا یہ جا کے صدقہ کر دو۔ تو اس نے بولا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی تھے، بہت لوگوں پہ لٹاتے تھے، رحم دل تھے۔ اپنے گھر بھی تو بھیج سکتے تھے، کبھی نہیں بھیجا الحمدللہ۔ مال جتنا بھی آتا فوراً جو ہے آپ بانٹ دیتے تھے۔ کیسے؟ نہیں، اب بھی تلاش کرنے پہ ملتے، ادھر ماں صاحب رات میں جو ہے ماں صاحب ٹینک سے آتے ہوئے دیکھتے نہیں، فٹ پاتھوں پہ لوگ کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ کیا معلوم، ہر آدمی مال والا تھوڑے ہی ہوتا ہے صاحب۔ ہاں وہ تو ہے۔ کل اخبار میں آیا تھا کہ ایک عورت یہ مرغی کے آنت نہیں ہوتے جب پھینک دیتے ہیں کاٹ کے، وہ کھاتی ہے۔
وہ کھاتی ہے، ایک آدمی نے دیکھا، دیکھ کر اس کو جو ہے آنن فانن کھانے کا انتظام کیا۔ ایسے لوگ ہیں صاحب، ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے عبرت حاصل کرے۔ ویسے اب جو ہے مالداری بڑھ گئی ہے، مالداری بڑھنے کے باوجود بھی جو ہے کنگال لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا، صدقہ لینے والے نہیں رہیں گے وہ ہے ایسا بھی ہے الحمدللہ۔ تو جناب کہا افضل الصدقاتی، بہترین صدقہ یا اچھا صدقہ مالداری کی بنیاد پر ہے، اور اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد انہما قالا حدثنا سفیان عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر وسعید عن حکیم بن حزام انہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى۔ تو یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ سے وارد ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت حکیم ابن حزام سے ایک اور روایت ہے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، ایک آدمی جو اسلام سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ دیا، خرچ کیا۔ ایک بڑا امیر آدمی تھا جو مدینے کے راستے پر لنگر اس نے جمع رکھا تھا، رات میں جانے والے ہر انسان کو کھانا اتنا دیتا کہ وہ کھاتا اور آسودہ حال ہو جاتا تھا۔ تو حضرت حکیم ابن حزام نے کہا ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے وہ نیکی کی راہ پر چلے گا، اس کو اسلام کی توفیق ہوگی۔ تو حضرت حکیم ابن حزام کی روایت ہے، اس نے جو خرچ کیا، نیکی کیا، وہ نیکی جو ہے اس کے لیے باعث خیر ہو گئی۔ تو حضرت حکیم ابن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، پھر پوچھا پھر دیا، پھر پوچھا پھر دیا، 3 مرتبہ۔ پھر کہا کہ یہ مال ہرا بھرا ہے، میٹھا ہے، جو اچھے نفس سے خوشی سے لے گا تو اس کو اس میں برکت ہوگی، اور جو اس کو حرص سے لالچ سے لے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو انسان ضرورت مند ہو ضرورت پر لینا چاہیے، جمع کرنے کے لیے پال نہ لے، جیسے کہ آج کل لیا جاتا ہے، آج کل مانگا جاتا ہے۔ جتنے مانگنے والے ہیں وہ بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس کرائے کی عمارتیں ہیں، تو وہ اس کے باوجود جو ہے مانگتے ہیں، جمع کرتے ہیں، حریص لوگ ہیں۔ تو وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، پیٹ اس کا بھرتا نہیں، مانگتا ہی رہتا ہے، اور اونچا ہاتھ البتہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔